معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا۔ وہ چاہتا تو کوئی بھی اور مخلوق بنا سکتا تھا اور ہم اس سے شکوہ تک نہ کر سکتے تھے، لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا اور طرح طرح کی نعمتیں ہمارے لیے بنائیں۔ زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا اس نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ کتنی نعمتیں جو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ان گنت نعمتیں، یہ سب کچھ انسان کے لیے۔ اس زمین پر ہمارے علاوہ اور بھی بہت سی مخلوق ہے۔ جیتی جاگتی مخلوق میں بہت سے حیوانات ہیں۔ اگر صرف انہی کے مقابلے میں خود کو دیکھیں تو شکر کے جذبات سے انسان کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، لیکن عام طور پر ہم چونکہ غور و فکر نہیں کرتے، اپنی ہی دنیا میں محو اور مصروف ہوتے ہیں اور اپنے ہی کاموں میں لگے رہتے ہیں، اس لیے احساس بھی کم ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو مثال کے طور پر کسی بھی جانور کو جو لباس ملتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی خوبصورت ہو، بس زندگی میں ایک ہی بار ملتا ہے، ایک ہی رنگ ملتا ہے۔ مثلاً طوطے کو آپ دیکھیں کہ اگر اس نے سبز لباس پہنا ہے اور اس کو لال چونچ ملی ہے تو ہمیشہ کے لیے ایک ہی چیز ملی ہے، وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہ خواہ اس رنگ سے کتنا ہی اکتائے، اس کو دن رات، پیدائش سے لے کر موت تک ایک ہی رنگ کا لباس پہننا ہے۔ اس کے برعکس انسان کو دیکھیے، اور خاص طور پر خواتین، کہ زندگی میں کتنے بے شمار رنگوں سے ہم نے لطف اٹھایا، جب چاہا جیسا چاہا پہنا، اپنی مرضی سے، اپنے شوق سے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کھانے میں ایک گائے بھینس کیا کھاتی ہے؟ گھاس، چارہ۔ کیا ذائقہ ہوتا ہے اس کا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ لیکن اس کے برعکس ہماری زبان بیک وقت کتنے مختلف ذائقے چکھتی ہے، میٹھا، کھٹا، نمکین، کڑوا، پھر ٹھنڈا، گرم۔ کس کس چیز سے لطف نہیں اٹھاتے۔ صرف ایک زبان کے اوپر اگر ذائقے کی یہ حس نہ ہوتی تو ہم کتنی ہی چیزوں کا لطف اٹھانے سے رہ جاتے۔ اس کے برعکس جانور اس نعمت سے محروم ہیں۔ پھر اسی طرح سونگھنے کی جو حس دی، اسی طرح دیکھنے کی جو صلاحیت بخشی، اسی طرح بولنے کی جو صلاحیت دی، کتنی انمول ہے یہ صلاحیت کہ اپنی خوشی، غم، دکھ، ہر چیز کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ہمیں خوشی ہو اور ہم ہنس نہ سکیں تو خوشی کا کیا لطف؟ اگر ہم غمگین ہوں اور رو نہ سکیں تو زندگی کا کیا لطف؟ یہ رونا، یہ ہنسنا، یہ بولنا، یہ سب کچھ اس کی نعمتیں ہیں، لیکن ہم نے ان چیزوں کو نعمت کے طور پر کم ہی لیا ہے۔ جانور بیچارے ہر موقع پر ایک ہی آواز نکال دیتے ہیں۔ چڑیا کو دیکھیے، ایک ہی طرح کی چوچو کرتی ہے، کبھی سمجھ میں نہیں آتا، گھنٹوں بھی اس کو دیکھتے سنتے رہیں کہ اب اس نے کس کام کے لیے چوں پکاری ہے، غصے میں ہے یا خوشی میں ہے، سوائے اس کے کہ تھوڑے بہت ریاکشن سے یا بیہیویئر سے پتہ چلتا ہے، لیکن اس کی بولی اور اس کی زبان تو کچھ بھی نہیں بتاتی۔ یہ سب کچھ انسان کے لیے۔ پھر انسان کی شکل و صورت، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین حالت پر پیدا کیا، سب سے بہترین شکل پر پیدا کیا۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ جانوروں کے جسم میں بھی ہڈیاں ہوتی ہیں، ریڑھ کی ہڈی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہم انسان سیدھے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے گوشت اور ہڈی کا جو امتزاج بنایا، اگر جسم کو ہڈیوں سے خالی کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ محض گوشت کا ایک ڈھیر جو زمین پر پھسلتا پھرے، نہ چل سکے، نہ بھاگ سکے، اور اس کی ساری خوبصورتی اور سارا حسن ختم ہو کر رہ جائے۔ یہ اللہ ہی کی نعمتیں ہیں جو دن رات ہم استعمال کر رہے ہیں، اور اگر اس میں ذرا برابر خلل آ جائے تو ہم بسا اوقات انتہائی بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ دماغ کی خرابی کا سبب بسا اوقات صرف ایک سیل کا ڈس آرڈر ہو سکتا ہے۔ نگاہ کی خرابی کا سبب بسا اوقات بالکل ایک چھوٹے سے حصے میں کوئی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، کوئی ایسی گروتھ ہو سکتی ہے جو اب نارمل ہو۔ انسان کے منہ کو دیکھیے کہ ہماری آنکھوں کو دیکھنے کے قابل بنانے کے لیے ان میں تری ہے، اگر یہ ویٹنس زیادہ ہو جائے اور آنسوں کی شکل میں ہر وقت منہ کے اوپر پانی کے قطرے گرتے رہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وقت ضرورت ہمیں پسینہ آتا ہے، لیکن اگر یہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے
تو ہمارا کیا حال ہو جائے۔ اسی طرح اگر منہ سے ہر وقت رال ٹپکتا رہے تو ہمارا حلیہ کیا ہو جائے، شاید کوئی ہماری طرف دیکھنا پسند نہ کرے۔ جسے بسا اوقات جن لوگوں کے ذہن میں کوئی خلل آ جاتا ہے اور وہ اپنے اعصاب پر کنٹرول نہیں کر پاتے تو بعض اوقات ان کو دیکھ کر ترس آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا کی، کبھی سوچا ہم نے کہ ہم نے ان ساری نعمتوں کے جواب میں اس کو کیا دیا؟ کتنے کی خریدی تھی یہ سب چیزیں؟ آنکھ کے لیے کتنی قیمت دی تھی؟ اس بولنے کی کتنی قیمت جمع کرائی تھی؟ اس کے عوض کتنا کچھ اللہ کے ہاں جمع کرایا؟ اس چلنے پھرنے کی قوت کے لیے ہم نے اپنے رب کو کیا دے رکھا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ پھر ان ساری نعمتوں میں اب دیکھیے کہ ہم جتنی چاہتے ہیں استعمال کرتے جاتے ہیں، سال ہر سال تک ان کو استعمال کرتے ہیں۔ ان نعمتوں کے علاوہ اس کی ایک بڑی نعمت کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ہدایت کی نعمت، اپنی پہچان، اپنا نام جو اس نے ہم کو دیا، تو ہم دنیا کے خوش قسمت ترین انسانوں میں سے ہیں، کئی ارب انسانوں میں سے وہ انسان ہیں کہ جن کو اللہ نے پیدائشی طور پر اسلام کی نعمت عطا کی۔ دنیا کی یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بطور خاص جس چیز کو نعمت قرار دیتے ہیں وہ دین اسلام کی نعمت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ہم کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہو جاتے کہ ہمیں یہ نعمت نہ ملتی تو ہم میں سے کتنے ایسے تھے کہ جو کوشش اور محنت سے اس نعمت کو پا سکتے۔ لیکن ان ساری نعمتوں میں جو ایک اور بہت بہترین نعمت ہے وہ یہ کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس نعمت کا بھی بطور خاص ذکر فرماتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا جب ایک رسول ان کے اندر انہی میں سے اٹھایا جو ان پر اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے قبل وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو گویا زندگی کی تمام نعمتوں میں جس نعمت کا اللہ پاک نے ذکر خاص طور پر کیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ کے ذریعے سے ملنے والی کتاب ہے، اور آپ کے ذریعے سے ملنے والی وہ حکمت کی باتیں ہیں جو انسانی زندگی کو سنوارتی ہیں، انسان کے اخلاق کو بہتر بناتی ہیں، اور انسان کو اس دنیا میں بھی جینے کا لطف دیتی ہیں اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں ملا دو نعمتوں کی شکل میں، ایک ہمارے جسم کے لیے، دوسری ہماری روح کے لیے، ان تمام نعمتوں کو دے کر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان نعمتوں کو چھوڑ کر ایک طرف رکھ کے کنارہ کشی کر کے دنیا سے منہ موڑ کر بیٹھ جائیں۔ اسلام ہمیں ایسی کوئی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام میں کسی رہبانیت کا تصور نہیں۔ اسلام میں نیکی یہ نہیں کہ آپ نعمتوں کو ٹھکرا دیں، یہاں نیکی یہ نہیں کہ آپ ان سے منہ موڑ لیں، یہاں نیکی یہ ہے کہ ان نعمتوں کو استعمال کریں اور صحیح طور پر استعمال کریں، ان میں اپنا حق بھی لگائیں اور دوسروں کو بھی ان کا حق دیں، اور ان نعمتوں کو پا کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس لیے کہ دو رویے ہوتے ہیں، ایک نعمت کو پا کر شکر ادا کرنے کا اور ایک اس کے برعکس تکبر کرنے کا۔ جب بھی انسان کو کچھ ملتا ہے تو انسان یا تو شکر گزار ہوتا ہے یا پھر خود پسند ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے۔ تکبر کیا چیز ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملے تو وہ اس نعمت کو پا کر خود کو اتنا بڑا سمجھنے لگے کہ اپنے ہی جیسے دوسرے انسان اس کو چھوٹے نظر آنے لگے۔ یہ رویہ جہاں خالق کائنات کو پسند نہیں وہاں مخلوق کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایسا کرنے والے جہاں اللہ کی محبت نہیں پاتے وہاں مخلوق کی محبت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اسلام بنیادی طور پر ہمیں اسی رویے کی اصلاح کرنا سکھاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن پاک کی ابتدا جن الفاظ سے ہوتی ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب شکر اللہ کے لیے ہے۔ یہ شکر کا ادا کرنا، نعمتوں کو رب کی امانت سمجھنا، رب کا احسان سمجھنا اور ان کو پا کر جواباً رب ہی کے آگے جھکنا، اس کا شکر گزار ہونا، یہ دراصل درست رویہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں نعمتوں کو پا کر خود کو بڑی چیز سمجھنے لگنا اور ان نعمتوں پر بخل کرنا، ان سے صرف اپنی ذات کو فائدہ دینا اور اس کی مخلوق کو محروم رکھنا، یہ ناشکری کا رویہ ہے جو انسان کو خود بھی نقصان دیتا ہے اور دنیا کے نقصان کے علاوہ آخرت میں بھی اس کے نقصان کا ذریعہ ہے۔ مثال کے طور پر نعمت کیا ہے؟ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو انسان کی صحت، انسان کی صلاحیتیں ہیں۔ ایک بندہ مومن اس نعمت کو پا کر الحمدللہ کہتا ہے کہ سب شکر اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ عطا کیا۔ نعمتوں میں ایک بڑی نعمت
مال ہے، اللہ کا بندہ مال کی نعمت پا کر کبھی بھی فخر اور غرور میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ کبھی دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا، اس کے پاس جتنا بھی آتا ہے وہ ہر آنے والی نعمت پر الحمدللہ کہہ کر تکبر کی نفی کرتا ہے، وہ اسے اپنا کمال نہیں سمجھتا، جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم من عندی، کہ مجھے تو یہ سب کچھ میرے علم کی بنا پر ملا ہے، مجھے یہ میری قابلیت کی وجہ سے ملا ہے، میں اسے ڈیزرو کرتا ہوں۔ نہیں، بندہ مومن اسے پا کر ہمیشہ سمجھتا ہے یہ میرے رب کا احسان ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اور وہ مجھ کو آزما رہا ہے کہ کیا میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں کسی نعمت کا ملنا اور کسی نعمت کا چھننا، یہ دونوں ہی دراصل ایک آزمائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، یعنی آزمائشیں بھی آئیں گی، نعمتوں کا جانا بھی آئے گا اور نعمتوں کا ملنا بھی ہوگا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم شر اور خیر دونوں ذریعے سے تمہاری آزمائش کر رہے ہیں اور ایسا کریں گے۔ اس لیے جب نعمت کے جانے پر انسان بے صبرا پن کرتا ہے، ناشکرا پن کرتا ہے، اللہ سے ناراض ہوتا ہے، جلتا ہے، کڑتا ہے، اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے، تو وہ کسی کا بھی کچھ نقصان نہیں کرتا، سراسر اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر راضی نہیں ہوتے، مثلاً اس نے مال دیا پھر لے لیا، اولاد دی پھر لے لی، شوہر دیا پھر لے لیا، کوئی ذہنی صلاحیت دی پھر لے لی، تو کسی بھی چیز کے جانے پر انسان جب اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے تو اسی کو تقدیر پر ایمان لانا کہتے ہیں، اور ایمان کی مٹھاس، ایمان کی ٹھنڈک اسی انسان کو نصیب ہوتی ہے کہ جو رب کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتا ہے کہ یا رب تو نے دیا اور تو نے واپس لیا، میں تیرے کسی بھی فیصلے پر ناراض نہیں ہوں، میں ہر حال میں تیرا شکر گزار ہوں۔ ایسا بندہ نعمت کے جانے پر جب شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس امتحان میں اس کو کامیاب کر کے آئندہ کے لیے اور نعمت عطا کرتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر جذبات ہیں، ہمارے اندر دل ہے، خواہشات ہیں، سب کچھ ہے، اور خوشی اور غم کو انسان محسوس بھی کرتا ہے۔ اسلام ہم سے چاہتا یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں اعتدال میں ہوں۔ یہ نہیں کہتا کہ خوشی کے موقع پہ خوش نہ ہونا، ضرور خوش ہونا، لیکن خوشی میں اعتدال ہو، آپے سے باہر نہ ہو، کسی دوسرے کا حق نہ مارا جائے، کسی پہ زیادتی نہ ہو، خود نمائی نہ ہو، تکبر نہ ہو۔ مثلاً اچھا لباس پہننا، کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا کھانا پینا اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر میں آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو اس چیز کا نام ہے کہ انسان کو جب کوئی نعمت ملے تو وہ خود کو زیادہ اچھا سمجھے اور لوگوں کو حقیر سمجھے اور حق کا انکار کر دے، جب درست بات اس کے سامنے آئے تو اس کو مانے نہ۔ اسی طرح یہ کہ غم کے موقع پہ غم کا آنا قدرتی بات ہے، لیکن شدید سے شدید غم کے موقع پر بھی انسان کو یہی بتایا گیا کہ وہ آپے سے باہر نہ ہو، غم تو کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں کتنے سال روتے رہے، قرآن پاک نے اس غم کا ذکر کیا ہے، وَبِيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ ان کی آنکھیں غم کے مارے سفید ہو گئی تھی، نہیں بینائی جاتی رہی، کیونکہ اولاد چیز ہی ایسی ہے کہ وہ محبتوں میں انسان کی برداشت سے باہر ہے، اور وہ غم کے گھونٹ پیا کرتے تھے۔ یہ قزیم کی جو کیفیت ہے کہ غم شدید تھا، لیکن اس طرح اس کا اظہار نہیں تھا کہ وہ دوسروں کو متاثر کر دے، اپنی ذمہ داریوں سے انسان کو غافل کر دے، وہ بے حس ہو کے، بے خبر انجان ہو کے پڑا رہے کہ اسے دنیا و ما فیہا کی ہوش نہ رہے اور باقی نعمتوں سے بھی وہ محروم ہو جائے۔ نہیں، غم ہو، اس کے اندر ہو، محسوس کرے، لیکن اللہ سے شکوہ نہیں اور اس کے بندوں کے حقوق میں کوتاہی نہیں۔ مثلا یہ نہیں کہ اگر بچہ فوت ہو گیا ہے، غم ہے، اور شوہر کے حق میں کمی کرے انسان، یا دوسرے انسانوں سے ملنا جلنا چھوڑ دے، یا کسی خوشی غم میں شریک نہ ہو، یہ رویہ درست نہیں۔ اس میں ہمیں ایک بہت مشہور مثال ملتی ہے حضرت ام سلیم کی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بچہ بیمار تھا، شوہر سفر پر گئے، بیمار چھوڑ کر گئے، واپس جس دن آئے تو بچہ اسی دن فوت ہوا تھا۔ شوہر آئے اور پوچھتے ہیں کہ بچے کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں پہلے سے بہت بہتر حالت میں ہے، آپ آرام کیجئے۔ آتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور پھر جب آرام کر لیتے ہیں تو بیوی کہتی ہیں کہ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھے اور پھر واپس لینے آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ شوہر کہتے ہیں خوشی سے واپس دینی چاہیے۔ کہا واقعی ایسا ہی ہے؟ کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ کہا تمہارا بیٹا جو بیمار تھا وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت تھا، اللہ نے اس کو واپس لے لیا، ہمیں اس پر صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو آپ نے ان کو دعا دی، کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس ملاپ میں برکت ڈالے، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو جو اولاد نصیب ہوئی اس سے آگے جو پھلے پھولے، شاید حضرت انس اس کے بعد پیدا ہوئے، اور حضرت انس سب سے آخری صحابی ہیں جو دنیا میں فوت ہوئے، اور ان کی زندگی میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے 120 پوتے نواسے اور اپنی اولاد میں سے دیکھے۔ یہ ایک عورت کے صبر، ایک غم کے موقع پر ایک خوبصورت رویے کا صلہ تھا
یعنی غم ہے، دکھ ہے، لیکن ایسا غم اور دکھ نہیں کہ جس سے لوگوں کی زندگی جہنم بنا دی جائے. ہماری مشکل یہ ہے کہ جب غم آتا ہے تو ہم اس کو ایسے طریقے سے مناتے ہیں کہ ہم سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی مرگ ہو جائے 40 دن سب کام چھوڑ کے بیٹھ، دفتروں سے چھٹیاں ہو رہی، کاروبار بند پڑے ہیں، بچے رل رہے ہیں، ان کے امتحان ہیں تو ہوتے رہے. ایک شخص گیا ہے، پورا کاروبار زندگی ٹھپ ہو کے رہ گیا. اور اگر ایسا نہیں کرو تو کہتے ہیں ان کو تو کوئی غم ہی نہیں. یہ درست رویہ نہیں ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ غم مناؤ، 3 دن مناؤ، اس کے بعد اٹھو، سب کام پہ جاؤ، روٹین میں آؤ، نارمل لائف میں آؤ. ٹھیک ہے غم ہے، دل میں رکھو، کام پہ فرق نہ پڑے. آج میں سمجھتی ہوں کہ ہماری قوم کے زوال اور ترقی نہ کرنے کی جو بنیادی وجہ ہے اس میں ہماری خوشیوں کے موقعوں کا طویل ہو جانا. شادی آتی ہے، مہینہ سارے کام کاج متاثر ہو جاتے ہیں، گھر کا چین آرام، روٹین، نمازیں، ساری زندگی ہر چیز ڈسٹرب ہو کے رہ جاتی ہے. غم آتا ہے، ہر چیز زندگی کی اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ بسا اوقات وہ بزرگ جنہیں دنیا سے اب جانا ہی، جنہوں نے کھا پی لیا، زندگی کی ساری خوشیاں، بچوں کی شادیاں، پوتے نواسے، سب کچھ دیکھ لیے، اب وہ چلے گئے، اب ان کے 40ویں ہو رہے ہیں، ان کے مرنے پہ رسمیں ہو رہی ہیں، جو زندگی بھر کی پونجی ہے وہ لٹائی جا رہی ہے، وارث جو ہے ان کو کچھ نہیں ملا، کسی کی تعلیم کے لیے خرچ کرنے کا کچھ پتہ نہیں، دیکھ پہ دیکھ پک رہی ہے، میٹھا پک رہا ہے، نمکین پک رہا ہے، کارڈ بانٹے جا رہے ہیں، خدا جانے کیا ہو رہا ہے. تو ہمارے معاشرے میں جتنا خوشی کے موقع پہ اسراف اور غم کے موقع پر اس کو طول دے کر بیکاری اور بے عملی ہے، یہ ہماری زندگی میں کوئی کام کرنے کو نہیں چھوڑتی. اچھا باہر میں نے دیکھا کہ اپنے ہی لوگوں میں بعض اوقات لوگ کسی ڈیتھ کی اطلاع تک نہیں دیتے کیونکہ سب کام کرتے ہیں. بہت قریب سے میں کسی کو جانتی ہوں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے وہاں کسی کو نہیں بتایا. بہت دن بعد کہیں اور سے پتا چلا. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پھر لوگ بہت دن تک آتے رہتے اور میں جاب کرتی ہوں، مجھے چھٹی نہیں مل سکتی تھی، میں نے بتایا ہی نہیں کسی کو. یہ ایک اور ایکسٹریم رویہ. اگر ہمارا معاشرہ سلجھا سنبھلا ہوتا تو ایٹ لیسٹ ہم تعزیت بھی کریں، کسی کا غم بھی بانٹیں، کسی کے لیے دعا بھی کریں، کسی کے ساتھ شریک بھی ہوں. تو اس فکر سے اور اس خوف سے کہ دوسرے میرا وقت ضائع کریں گے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں انہی 2 چیزوں سے روکا جا رہا ہے. شکر اور صبر زندگی کے 2 ستون ہیں. زندگی میں اعتدال کے ساتھ قائم رہنے کے لیے 2 لازمی ہتھیار ہیں جو انسان کو بیلنس رکھتے ہیں، اعتدال میں رکھتے ہیں، اور اعتدال میں رہتے ہوئے ہی اس زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا. اب دیکھیے کہ اس زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، کیونکہ ہر لمحہ جو جاتا ہے واپس نہیں آئے گا. جو جوانی چلی جاتی ہے پلٹ کے نہیں آتی، جو صحت جاتی ہے پلٹ کے نہیں آتی. یہ ہمیں دی گئی ہے کچھ کرنے کے لیے اور کمائی کر کے کل اس کا فائدہ اٹھانا ہے، اور جب فائدہ اٹھانے کا وقت آئے گا پھر پلٹ نہیں سکیں گے. لیکن آج ہمیں اس وقت کی قدر نہیں. ہم جن بڑے بڑے بزرگان دین کی بات کرتے ہیں وہ بھی انسانوں میں سے تھے، وہ کوئی اور مخلوق نہیں تھے. ان کو بھی ہمارے ہی جیسا جسم ملا، ہماری جیسی قوتیں ملی، صلاحیتیں ملی، دنیا کی نعمتیں ملی، لیکن ان کا رویہ مختلف تھا ہمارے رویے سے، اور اسی مختلف رویے نے ان کو عزت اور بلندی عطا کی. عبد القادر جیلانی کا ایک مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا. بہت اللہ والے تھے، بہت عبادت گزار، بہت نیک اور بہت اس کے بندوں کا خیال رکھنے والے. اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا. تاجر تھے، ان کے بڑے بڑے بحری جہاز تجارت کا سامان لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے. تجارت کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی اصلاح اور تبلیغ کا کام بھی کرتے. ان کی مجلسیں ہوتی، محفلیں ہوتی، لوگ آتے، فیضیاب ہوتے. ایک روز اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ خادم نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کا فلاں جہاز جو اتنا سامان لے کر جا رہا تھا، اطلاع ملی ہے کہ وہ ڈوب چکا ہے. انہوں نے اس خبر کے سننے پر نہ اپنی مجلس کو ختم کیا اور نہ ہی کوئی آنسو بہائے اور نہ ہی کوئی واویلا کیا، بس صرف اتنا کہا الحمدللہ، اور اس کے بعد اپنی گفتگو شروع کر دی جو پہلے سے کر رہے تھے. جہاں سے روکا تھا وہیں سے آگے چل پڑے. دوسرے دن اسی قسم کی پھر مجلس تھی کہ اسی خادم نے دوبارہ آ کر کہا کہ حضرت وہ کل والی اطلاع غلط تھی، اور جس جہاز کے غرق ہونے کی خبر تھی وہ جھوٹی تھی، وہ جہاز صحیح سلامت اپنے منزل تک پہنچ گیا ہے. تو اس پر بھی کہنے لگے الحمدللہ. وہ کل کے الحمدللہ اور آج کے الحمدللہ میں کوئی بڑا فرق نہیں تھا، اس لیے کہ جو کچھ اس نے دیا اسی کا ہے اور وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. اب دیکھیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے حقیقت میں وہ اللہ کا ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں. نہ ہم اپنی آنکھوں کے بنانے والے، نہ ان انگلیوں کے کٹ نکالنے والے، نہ ان کے آگے ناخن لگانے والے، نہ ان کا رنگ اور نہ ان کے اندر لچک ڈالنے والے. یہ سب کچھ تو اس نے دیا. اگر وہ اس میں سے کچھ بھی لے لیتا ہے تو ناراضگی کا تو کوئی موقع ہی نہیں. جو شخص غم اور خوشی کے موقع پر شکر گزار ہونا سیکھ لے وہی دراصل مومن ہے. اسی نے اسلام کا لطف پایا، اسی نے زندگی کا مزہ اٹھایا، اور وہی اپنے رب کے ہاں محبوب ترین ہے. وہی اپنے رب کے ہاں پھر بلند درجے پائے گا، وہی جنت کا مستحق ہے. اس لیے کہ جنت پرامن، شکر گزار، رب کی رضا پہ راضی رہنے والے اور رب کی مخلوق سے پیار کرنے والوں کے لیے ہے. اس لیے کہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر نہ کوئی لغو باتیں ہوں گی، نہ جھوٹ اور فریب ہوگا، نہ دھوکا ہوگا، اور نہ ہی ایسی کچھ اور چیزیں کہ جو انسانوں کی زندگی کو جہنم بنا دیتی ہیں. اور پھر آپ دیکھیے
کہ جتنا جتنا انسان شکر گزار ہوتا ہے اتنی ہی اس میں عاجزی آتی ہے. جب عاجزی آتی ہے تو رب کی مخلوق سے بھی محبت ہوتی ہے. پھر جب مال ملتا ہے تو انسان اسے صرف اپنے لیے نہیں رکھ دیتا، اس کا دل ایک ایک بندے پہ تڑپ اٹھتا ہے. کون بھوکا ہے، کون بے لباس ہے، کون بیمار ہے، کون مدد کا مستحق ہے. میرے رب نے مجھے جو کچھ دیا ہے یہ میرے پاس امانت ہے. اس نے مجھے آنر بخشا کہ میرے ذریعے سے اس کے بندوں پر خرچ ہو. یہ برعکس معاملہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ نعمت کسی اور کو دے دیتا اور مجھے محروم کر دیتا، میرا حق کسی اور کے پاس چلا جاتا اور میں بھی پھر یوں ہی ترستا پائی پائی کو، قطرے قطرے کو. نہیں، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اول دور کے مسلمان فقیر کے گھر آنے سے پہلے ہی صدقہ اٹھا کر گھوما کرتے تھے کہ ہے کوئی لینے والا. وہ خود ڈھونڈ ڈھونڈ کر، تلاش کر کر کے ضرورت مندوں تک پہنچایا کرتے تھے. وہ اس بات کی نوبت نہیں لاتے تھے کہ ضرورت مند ان کے دروازے تک آئیں. وہ ضرورتوں کو محسوس کرتے تھے اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اس میں ان کی اپنی بھلائی ہے، اس میں ان کی اپنی جنت کی کمائی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق تک خیر اور فیض پہنچا کر خود اپنی منزل اور اپنی آخرت اور اپنے مستقبل کو محفوظ کریں. لیکن جب انسان شکر گزار نہیں ہوتا اور اس کے برعکس متکبر ہوتا ہے تو پھر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو ملتا ہے تو وہ اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتا. وہ شیخی بگارتا ہے، وہ ڈینگے مارتا ہے، وہ پھر صرف ان جگہوں پہ مال خرچ کرتا ہے جہاں سے اس کو تعریف ملے، جہاں سے اس کی شہرت ہو، جہاں اس کی شان میں اضافہ ہو. وہ پھر مال صرف وہاں خرچ کرتا ہے کہ جہاں اس کی ذاتی شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے، جہاں اس کے ذریعے وہ خود اپنی بڑائی کے کچھ اور اظہار کر سکتا ہو، ہاں خلق خدا کو کچھ فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے. اور یہی رویہ ہے جو دراصل انسان کو نقصان دیتا ہے اور انسان کو دنیا میں بھی ایک غیر اعتدالی زندگی کی طرف لے جاتا ہے. ایسا انسان جو دوسروں کو خوشی نہ دے خود کبھی بھی خوشی نہیں پا سکتا. اللہ تعالیٰ نے خوشیوں کا راز، سکون کا راز رکھا ہی اس میں کہ تم دوسروں کو خوش کرو، میں تمہیں خوش کر دوں گا. تم دوسروں کی ضرورت پوری کرو، تمہاری ضروریات میں پوری کروں گا. تم دوسروں کی پردہ پوشی کرو، تم دوسروں کو ڈھانکو، میں تم کو ڈھانکوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس بندے کو پھر رب کی مدد مل جائے اس کے لیے پھر کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے، اسے زندگی میں پھر کہاں کوئی پریشانی ہو سکتی ہے. اسے پورا اطمینان ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ میرا یہ کام ہو کر رہے گا اس لیے کہ میرا رب میرا مددگار ہے، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. کیونکہ ایک مسلمان کی تعریف یہ بتائی گئی کہ مسلمان کو تنہا نہیں چھوڑتا، کسی مصیبت میں نہیں چھوڑتا، اس پہ ظلم نہیں کرتا، اس کو رسوا نہیں کرتا، اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. اور یہی دراصل شکر کا اظہار ہے. شکر گزاری صرف زبان سے نہیں ہوا کرتی، شکر گزاری دل سے شروع ہوتی ہے، پھر رویوں میں آتی ہے، انداز سے جھلکتی ہے، انسان کے اعمال سے جھلکتی ہے. اس لیے کہ جہاں وہ رب کا شکر گزار ہوتا ہے وہاں پھر وہ رب کا اطاعت گزار بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ رب کی طرف سے آنے والی نعمتیں تو استعمال کرتا جائے اور پھر پلٹ کر یہ نہ سوچے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے. اب دیکھیں کہ جس کے لیے بھی دل میں شکر گزاری کے جذبات آتے ہیں قدرتی طور پر دل میں اس کی محبت جاگ جاتی ہے. کوئی بھی انسان جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور انسان تو کیا، انسان کے ساتھ جانوروں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض انسان جب جانوروں کو پالتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں تو وہ ان کے کتنے وفادار ہو جاتے ہیں. کتے جیسی چیز کو ہی دیکھ لیجیے جسے دور سے دیکھ کے ڈر لگتا ہے. کم ہی لوگ ہوں گے جو کتے کو دیکھ کر ادھر ادھر بھاگنے یا چھپنے کی فکر میں نہ ہو کہ ہم کو نہ پڑ جائے. لیکن کتے جیسی ظالم چیز بھی کہ جو ہر راہ گزر پر بھونکے، جب اس کو محبت ملتی ہے، جب اس کو توجہ ملتی ہے تو وہ اپنے مالک کا وفادار ہو جاتا ہے، اور اتنی وفاداری کہ جتنی شاید کوئی انسان بھی انسان کے ساتھ نہ کرے. اسی طرح بعض سانپ پالنے والوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح وہ مالک کے اشاروں پہ ناچتے ہیں. اسی طرح بہت سی اور مخلوق. تو جس مخلوق کو بھی آپ پیار دیں، محبت دیں، کیئر دیں تو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کی نہ ہو جائے. بالکل اسی طرح جب انسان کسی انسان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتا ہے، خلوص کا برتاؤ کرتا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ پھر آپ اس کا دل نہ جیت سکیں. اور پھر جب انسان کا یہی معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو ہی بندے کو نعمت ملی اس کے دل میں رب کی محبت جاگی، اس نے شکر ادا کیا، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ انسان کا دل رب کی یاد سے خالی رہے. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے. تو شکر کا لازمی نتیجہ پھر ذکر ہوتا ہے، اور ذکر میں جس طرح انسان اس انسان کو یاد کرتا ہے جس سے انسان کو خوشی ملتی ہے،
اگر آپ اپنا جائزہ لیں کہ آپ سب سے زیادہ کس کو یاد کرتے ہیں، عموماً اسی کو کہ جس کے خیال سے بھی آپ کو خوشی ہو تبھی آپ اس کو یاد کرتے ہیں۔ آپ کس سے ملنا پسند کرتے ہیں کہ جس سے مل کر آپ کو خوشی ہوتی ہو، لیکن کس کے پاس جانا نہیں چاہتے کہ جس کے پاس جا کر آپ کی خوشی کے بجائے پریشانی میں اضافہ ہو۔ تو بالکل اسی طرح ایک بندے کی اللہ تعالیٰ سے شکر گزاری کا پہلا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت دل محسوس کرنے لگتا ہے، پھر انسان تنہائی میں بھی اپنے رب کو یاد کرنے لگتا ہے۔ ایمان کی پہچان یہ ہے کہ انسان تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تم 3 جگہوں پر اپنے دل کا جائزہ لیا کرو اور دیکھو کہ دل کی کیا حالت ہے، اور اگر ان 3 مواقع پر تم اپنے رب کو یاد نہ کرو تو پھر جان لو کہ تمہارے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔ ان میں سے ایک موقع ذکر کی مجلسوں میں، دوسرا قرآن پڑھتے وقت، اور تیسرا تنہائی کے اوقات میں۔ یہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ رب یاد آنا چاہیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تنہائی میں جب رب یاد آتا ہے تو اس یاد کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آنکھوں کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا کہ جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر کے بہہ پڑے، یعنی انسان تنہائی میں اپنے رب کا ذکر کرے، رب کا خیال آئے، اس کی نعمتوں کا احساس جاگے، اور پھر انسان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ زندگی میں کتنے مرحلے ایسے آئے، کتنے موقع ایسے آئے، کیا ہفتے میں 1 دن، کیا روز 1 بار، کیا مہینے میں 1 بار، کیا سال میں 1 بار، یا زندگی میں 1 بار، کتنی بار ایسا ہوا کہ آپ تنہا چلے جا رہے تھے کہ رب کی نعمتوں کے احساس سے آپ کا دل بھر اٹھا اور بھرا ہوا دل آنکھوں کی راہ بہ اٹھا۔ ایسے لمحات اور ایسے مواقع وقتاً فوقتاً آتے ہی رہنے چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایسا اظہار جو ہر ریاکاری سے خالی ہو، ہر دکھاوے سے خالی ہو، کیونکہ انسان بسا اوقات جب کسی مجلس میں ہوتا ہے، جب اور لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو کہ جس بات کی وجہ سے انسان اپنے رب کو یاد کرے، یا کوئی اور اس کو یاد دلائے تو یاد آ جائے، لیکن خاص طور پر ایسے مواقع کہ جب صرف بندہ اور اس کا رب ہو، اور پھر انسان کسی دوسرے کے کہے بغیر اپنے رب کو یاد کرے، تو یہی یاد دراصل بہت قیمتی یاد ہے۔ ایسی ہی تنہائی میں بہائے ہوئے آنسو بہت قیمتی ہیں، اور ان آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے جو رب کو یاد کر کے بہہ پڑے۔ پھر آپ دیکھیے کہ انسان جب کسی کو یاد کرتا ہے تو اس یاد میں زبان کا ذکر بھی ہے، اور اس یاد میں کسی مجلس میں بیٹھ کر یاد کرنا بھی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ عموماً جب آپ لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو اپنے پسندیدہ ٹاپک پر ہی گفتگو کرتے ہیں۔ انسانوں کا ذکر ہو تو اسی انسان کو یاد کرتے ہیں، اسی کا ذکر کرتے ہیں جو آپ کو پسند ہو۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہو، جس دل میں اللہ کی محبت ہو، جس دل میں اللہ کی یاد ہو، پھر ہو نہیں سکتا کہ اس زبان پر نہ ہو، اور جس زبان پر ہو پھر وہ صرف تنہائی میں اور زیر لب ہی ذکر نہیں کرتی وہ زبان، بلکہ وہ جس مجلس میں بیٹھے گا اپنے رب کی بات کرے گا۔ پھر رب کی بات کر کے اس کو شرمندگی نہیں ہوگی، اس کو کوئی شرم نہیں آئے گی، وہ کسی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم اپنے ہر پیارے کا ذکر کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی خیال نہیں آیا کہ لوگ کیا کہیں گے، کس کی بات ہو رہی ہے، اور بار بار اسی کی کیوں ہو رہی ہے۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات کرنے لگتے ہیں تو ہم کیوں شرما جاتے ہیں، ہم کیوں ڈر جاتے ہیں کہ لوگ ہم کو فنیٹک کہیں گے، لوگ ہم کو دیوانہ کہیں گے؟ کیونکہ عام طور پر جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو صرف اس ڈر سے روک لیا جاتا ہے کہ کس طرح بات کروں، لوگ کہیں گے اس کو تو ہر وقت بس اللہ ہی کی بات سوچتی ہے، لوگ مجھ کو ریاکار کہیں گے۔ ہاں، کہنے دو، یہی پہچان ہے اللہ کی محبت کی۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنے بھی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، محبت کی بے شمار کہانیاں دنیا میں مشہور ہوئیں، بہت سی لوگ کہانیاں، کچھ حقیقی کچھ فرضی۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جنہوں نے بھی محبت کی پھر انہیں کسی سے جھجک نہیں آئی، پھر وہ کسی سے شرمائے نہیں، پھر انہیں کسی قسم کا خوف لاحق نہیں ہوا، انہوں نے اس محبت میں ہر قسم کی قربانی دی، کیونکہ کسی جھوٹی محبت میں انسان قربانی نہیں کر سکتا۔ ماں کی محبت ایک سچی محبت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ اپنے بچے کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہوتا ہے، وہ بچے کی محبت میں ہر قربانی دیتی ہے، ہر طرح سے، راتوں کی نیند بھی قربان کرتی ہے۔ ہم اللہ کی محبت میں رات کو کتنی دفعہ اٹھتے ہیں، ہم اس کی محبت میں کتنی نیند چھوڑ سکتے ہیں۔ ماں کھانے کو بیٹھتی ہے کہ بچہ رو پڑتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ماں کھانا چھوڑ دیتی ہے اور بچے کو اٹھا لیتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہے۔ ہماری زندگی میں کتنے مواقع ایسے آئے کہ جب ہمیں بھوک لگی ہو اور ادھر سے اللہ کی پکار آ جائے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے بھوک قربان کر سکیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو سہولت رکھی کہ اگر آزان ہو جائے، نماز کا وقت آ جائے اور ادھر بھوک لگی ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں میں تمہاری محبت کو آزماؤں گا کہ اب تم کھانا کھاتے ہو
या नमाज के लिए आते हो, इतना नहीं आजमाया उसने हमें। लेकिन हमारा इम्तिहान यही है कि जब हम खाना खाने बैठें तो फिर बैठे न रह जाएं, फिर खाना खाकर उसकी नेमत लेकर उसका शुक्र भी अदा करें। तो गोया जिक्र की 2 किस्में, एक जिक्र तस्बीहात की शक्ल में, मसलन सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, फरिश्तों की तस्बीह जिससे ज़मीन व आसमान गूंज उठते हैं जब उनकी तस्बीह होती है। इंसान के लिए भी पसंदीदा तरीन कलिमात जो ज़बान पे बहुत हल्के हैं, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते जब तक होशो हवास हैं इंसान अल्लाह का जिक्र करता रहे। क्योंकि कुरान पाक में मोमिन मर्दों और औरतों की जो सिफात बयान की गई हैं उसमें क्या है, वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात, कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और औरतें। ज़ाकिरात कहकर अल्लाह ताला ने खास तौर पर औरतों का जिक्र भी किया। अब ऐसे में आमतौर पर हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी बातें मशहूर कर दी गई कि जिक्र के लिए बावजू होना लाजिम है, किबला रू होना लाजिम है, मुसल्ले पे बैठना लाजिम है। नहीं, हमारे दीन में बड़ी वुसअत है, बहुत रुखसत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप हर हाल में अल्लाह को याद किया करते थे, हर मौके पर अल्लाह का जिक्र किया करते थे। मसलन वॉशरूम जाते हुए और निकलते हुए बस सिर्फ उतनी देर के जब इंसान एक नापसंदीदा हालत में है, वरना दरवाजे पर कदम रखते हुए और निकलने के फौरन बाद भी जिक्र है। क्यों? इसलिए कि जिस रब ने ये सारी नेमतें दी, एहसान किए, उसको हर जगह याद किया जाए। लिहाजा जिक्र की एक किस्म तो ये कि इंसान किसी मजलिस में बैठा हो, कहीं पर भी हो, अल्लाह ने कुदरती तस्बीहां साथ दी हुई हैं, हाथों के ऊपर निशान बनाए हुए हैं, और इसका फायदा ये होता है अगर निशान रख के या किसी चीज पर जिक्र किया जाए तो इंसान का फिर ध्यान हटता नहीं। और आप देखिए कि हदीस पाक में ये भी आता है कि जन्नत और दोज़ख तो छटियल मैदान है। इंसान जब जिक्र करता है तो ये जिक्र ही उनके सरसब्ज होने का सबब बनता है। यानी क़यामत के दिन उस शख्स की जन्नत उतनी ही हरी होगी, उतनी ही सरसब्ज होगी, आबाद होगी, जितना ज्यादा वो अल्लाह का जिक्र करने वाला होगा। एक और रिवायत में एक जिक्र के बदले एक पौधे का जिक्र किया गया है। बहरहाल ये जिक्र इंसान के दिल को रोशन करता है, दिल के इत्मीनान का सबब बनता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुनो, दिलों के इत्मीनान का सबब अल्लाह का जिक्र ही है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा मसला क्या है कि दिल बेचैन है, गम है, दुख है, डिप्रेशन है, अनजाना सा खौफ है, किसी न किसी चीज के तवहम में दिल गिरफ्तार है कि न जाने क्या होने वाला है। इन सब चीजों से निजात और छुटकारे का नुस्खा अल्लाह का जिक्र है। इसलिए कि जिस रब ने पैदा किया, जब तक उसको याद नहीं रखेंगे तो उस रब की तरफ से वो खास सकीनत और इत्मीनान की कैफियत हो नहीं सकती। और जिक्र की दूसरी किस्म वो खास रूटीन का जिक्र नहीं, बल्कि इंसान जहां भी बैठा हो, जो भी मौका हो, वहां किसी न किसी तरह अल्लाह की बात। जिक्र की पहली किस्म बहुत आसान है। तहज्जुद पढ़ना भी आसान हो जाता है जब रूटीन बन जाता है। घर बैठ के खामोशी से तस्बीह पढ़ना भी आसान हो जाता है। लेकिन किसी भरी मजलिस में अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह की बात करना, अल्लाह के किसी हुक्म पर अमल करके सबके सामने निकलना, जिक्र की एक तस्वीर बन जाना कि जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोस्त वो है जिसे देखकर खुदा याद आए। तो किसी को देखकर खुदा जब भी याद आ सकता है जब वो देखने में भी खुदा के अहकाम पर अमल करने वाला हो। अब देखें कि मुख्तलिफ लोग जिस किसी चीज के फैन होते हैं उसी किस्म के लिबास पहनने लगते हैं। टी शर्ट्स पर आप देखिए, इसी तरह लिबास के मुख्तलिफ हिस्सों पर दुनिया की मशहूर कंपनियों, बड़े बड़े क्रिकेटर्स और मशहूर लोगों की तस्वीरें और वो सारे सिंबल्स और ऐसे तमाम निशान दरअसल किस चीज की निशानदही कर रहे हैं कि ये फलां का चाहने वाला है, फलां को मानने वाला है। अगर इंसान इंसानों की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपने सीने पर निशान सजाए फिरते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार लोग क्या उस मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकते? आखिर वही क्यों शर्माते हैं उस मोहब्बत के इजहार में और उस मोहब्बत की बात में? फिर आप देखिए कि जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो उसके जिक्र की एक और बेहतरीन किस्म उसकी किताब है। अल्लाह की किताब उसका जिक्र है और बार बार कुरान पाक में इसको जिक्र के नाम से पुकारा गया है। और इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि है मेरा जिक्र, लेकिन मैंने इसमें तुम्हारा जिक्र किया है। ठीक है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुमको याद करूंगा। तुम मेरी किताब पढ़ते हो, ये जिक्रुकुम, इसमें तुम्हारा ही जिक्र है, तुम्हारी ही बातें हैं, तुम्हारे ही फायदे की चीजें हैं, तुम्हारे ही लिए खुशखबरियां हैं और तुम्ही को बुरे अंजाम से बचने के तरीके बताए गए हैं। इसलिए कुरान पाक जैसा जिक्र जिसमें शिफा भी है, रहमत भी है, सुकून और इत्मीनान भी है, रहनुमाई भी है, जब इंसान इससे ताल्लुक जोड़ता है तो यूँ लगता है जैसे कोई मेहरबान हस्ती हर रोज हमसे कलाम करती हो और हमें जिंदगी के मसाइल की गुत्थियां सुलझाने में मदद देती हो। दुनिया का अनमोल जिक्र जिस जैसी कोई चीज है ही नहीं। अल्लाह का कलाम, अल्लाह की बात, हम अल्लाह ताला को छू नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते, लेकिन उसके अल्फाज को जब छूते हैं, उनको जब पढ़ते हैं, उनको जब देखते हैं तो दिल का हाल ही बदल जाता है, बराह रास्त दिल पे असर अंदाज होता है।
ذکر کی ایک اور قسم نماز. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. ایک ذکر تو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں جب دل چاہتا ہے، اور ایک ذکر اس کے بلانے پہ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ایک کھانا ہم گھر میں اپنی مرضی کا کھاتے ہیں اور ایک کسی کی دعوت میں جا کر کھاتے ہیں. کسی کی دعوت قبول نہ کی جائے تو آپ دیکھیے کہ وہ ناراض ہوتا ہے. آپ خود کو یہ دیکھیے کہ آپ اگر کسی کو بلاتے ہیں اور کوئی نہیں آتا تو آپ کو کیسا لگتا ہے. ایک دفعہ بلائیں، 2 دفعہ بلائیں، کئی دفعہ بلائیں، دن میں 5 دفعہ بلائیں، اور کوئی ایک دفعہ آئے اور کوئی ایک دفعہ بھی نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات کس قدر ناراض کرنے والی ہے. اس کو ناراض کرنے والی چیز کہ وہ دن میں 5 دفعہ اپنے ذکر کی دعوت دیتا ہے. مثلا نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ منہ دھوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس سے گفتگو کرتے ہیں. کھانے کی دعوت پر بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں نا. ہاتھ منہ دھوتے ہیں، کسی کے ہاں جانا ہو تو لباس بھی پہنتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، اور پھر گفتگو کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ کھانا تو ایک بہانہ ہوتا ہے، اصل چیز کیا ہے؟ گفتگو. بالکل اسی طرح نماز ایک روحانی غذا بھی ہے، وہ تو ایک بہانہ ہے. اصل میں یہ اللہ سے گفتگو ہے، اللہ کے آگے اپنے دکھ رکھنا ہے. وہ سارے گلے شکوے جو ہم لوگوں سے کرتے رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کر کے وہ سارے غم بھول جاتے ہیں. جسمانی پاکیزگی بھی ہے، اور روح کے اوپر پڑنے والی آلودگی اور روح کے اوپر پڑنے والے بوجھ ان کو اتارنے کا ذریعہ بھی ہے. لہٰذا کامیاب ہے وہ انسان جو یہ 2 لفظ جان لے، شکر اور ذکر، کہ اس کی طرف سے جو کچھ ملا اس پر شکر گزار ہو، تکبر نہ کرے، اس کے بندوں کے لیے ہر خیر کو عام کرنے والا ہو، خواہ وہ مال ہو خواہ وہ اچھی بات ہو، کیونکہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات بھی صدقہ ہے. اچھے مشورے سے، عیادت سے، سلام کا جواب دے کر، چھینک کا جواب دے کر، کسی کی مدد کر کے، کسی کو راہ دکھا کے، کسی کو اونچا بول کر سنوا کے، کسی کی انگلی تھام کے، کسی بھی طرح چھوٹی چھوٹی خوشیاں دے کر انسان دراصل خود خوشیاں سمیٹتا ہے، اور یہ تکبر کی نفی کرتا ہے. اور اگر کوئی شخص ان سب چیزوں کو پا کر اتنی گردن اکڑائے کہ نیچے کچھ نظر نہ آئے تو یہ ایک شیطانی رویہ ہے، کیونکہ شیطان نے بھی سب سے پہلے یہی کام کیا تھا، یہی کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. تو خود کو بہتر سمجھنے والے کبھی خدا کی نگاہ میں بہتر نہیں ہوتے اور نہ اس کی مخلوق کی نگاہ میں. اور جس دل میں جتنا شکر آتا ہے اس زبان پر اتنا ہی رب کا ذکر آتا ہے، اور پھر رب کا نام لیتے ہوئے اسے کبھی جھجک نہیں آتی. رب کی کسی بات کو مانتے ہوئے اسے کبھی خوف نہیں آتا، اسے کبھی پریشانی نہیں ہوتی. وہ رب کی بات مان کر بھی اتنا ہی کانفیڈنٹ ہوتا ہے جتنا لوگ رب کی نافرمانی کر کے ہوتے ہیں، رب کو ناراض کر کے ہوتے ہیں. رب کو چیلنج کر کے جتنا کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں بندہ مومن اللہ کی اطاعت میں اتنا ہی اطمینان اور سکون اور کانفیڈنس محسوس کرتا ہے. یہی چیز انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی خوشیوں، سعادتوں، رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شکر گزار دل اور ذکر کرنے والی زبان اور اطاعت کرنے والا انسان بنائے، اور وہ نعمتیں عطا کرے کہ جس سے ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں، اور ان اعمال کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع